ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى صلى الله تعالى أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدع بل القطر كسار مختصر. سارے اللہ عبادت کے لیے اپنے نواز الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ جل شانہ کا کرم ہوا، احسان ہوا کہ خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے مجھ اور آپ پر یہ کرم کیا، احسان کیا کہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ شرف بخشا کہ آج کے دن کی عظیم ساعت، قیمتی گھڑی، جسے مانگ کر اللہ تعالی نے ہم سے لیا، یعنی جمعۃ المبارک کی ادائیگی، جس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں
فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ یہ جمعۃ المبارک کی اس قیمتی ساعت یعنی نماز جمعہ کا جیسے ہی وقت داخل ہوتا ہے اول وقت سے لے کر جمعہ کی نماز کی ادائیگی تک اس اوقات کا اس وقت کا خصوصی اہتمام کرے، اللہ جل شانہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرمائے۔ باقی یہ ہمارے مانگنے پر منحصر ہے، چونکہ ضابطہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہو اور برتن کا اگر منہ الٹا ہو تو ایک قطرہ بھی اس کے منہ میں نہیں جاتا۔ تو اللہ کی رحمت کی بارش ہم پر برس رہی ہے، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کا جتنا حق ہے اس حق کے اعتبار سے جو ہے ہم طلب لے کر بیٹھیں گے اور دل سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ ایک عالم دین نے فرمایا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میری کون سی دعا فوراً قبول ہونے والی ہے اور کون سی دعا جو ہے وہ ابھی قبول نہ ہوگی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جس دعا کے اندر میرے اوپر ہیبت طاری ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو جائے اور خشیت الہی کا مجھ پر غلبہ ہو جائے، اعضاء جو ہے وہ میرے اللہ تعالیٰ کے جو ہے متوجہ ہو جائے، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آنکھ بھی جو ہے میری نم ہو جائے، آنسو بھی نکل آئیں، تو فرمایا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دعا قبول ہو کر رہے۔ تو اب ہم اور آپ دیکھیں، اندازہ کریں کہ ہم کس سٹیج پر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہماری دعائیں محض دعائیں ہی رہ جاتی ہیں، وہ سر کے اوپر ہی نہیں اٹھتی۔ اللہ تعالیٰ آج بھی اسی انداز میں تقسیم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آج بھی اسی انداز اسی شان کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ پچھلے جمعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے اوپر معراج کے عنوان سے بات ہوئی تھی، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی معراج بیان کیا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک فرمایا۔ اور اس سفر کے میں نے آپ لوگوں کے سامنے حالات رکھے، اور اختتام ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت پر، یعنی آپ نے بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ اگرچہ آئے سب کے بعد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امام سب کا بنا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی سفر یعنی معراج کے سفر کا آغاز فرما رہے ہیں، اور اس کے اندر آتا ہے کہ یہاں بیت المقدس کے اندر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے ساتھ جو ہے ایک پتھر کے ساتھ اس براق کو باندھ دیا جس سے آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آئے تھے، یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس تک آئے تھے۔ اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیڑھیاں لگائی گئیں جو مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس سے لے کر آسمان تک جا رہی تھی۔ زینہ جسے سیڑھیاں ہم اپنی زبان میں کہیں، اور بعض علماء نے اس کو رف کا نام بھی دیا ہے کہ یہ بھی ایک خاص قسم کی سواری تھی۔ اور جو آج کے دور میں اگر ہم اس کا موازنہ کریں، اس کو مثال کے طور پر سمجھنا چاہیں تو لفٹ جو ہے وہ اس کی صحیح شکل بنتی ہے کہ ایک آدمی لفٹ پر جب بیٹھتا ہے تو وہ بلندیوں پر لے جاتی ہے، کتنا آرام دہ وہ سفر ہوتا ہے، اور جو ہے کتنے جو ہے تیزی کے ساتھ ایک بجلی کی سی کیفیت میں وہ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیت المقدس سے جو آسمانی سفر ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معراج وہ لفٹ کے ذریعے اللہ جل شانہ نے کروایا۔ تو اس کے اندر کئی واقعات رونما ہوئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آسمان دنیا کے بھی نیچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا کہ
کہ جبرائیل مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کیا جنت قریب آ چکی ہے؟ میں جنت کی خوشبو کو پا رہا ہوں۔ تو اس پر جبرائیل نے فرمایا کہ محبوب جنت تو ابھی بہت آگے ہے، ابھی تو ہم آسمان دنیا پر ہیں اور جنت کا سفر تو ابھی بہت لمبا ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے فرمایا کہ یہ جو آپ کو خوشبو آ رہی ہے، ابھی ہم اس وادی سے گزر رہے ہیں، یہاں ایک قبر ہے، یہ اس میں سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، اس قبر میں سے یہ خوشبو نکل رہی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ قبر کسی نبی کی نہیں ہے، نہ ہی کسی صحابی کی ہے اور نہ ہی کسی ولی کی ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ فرعون کے گھر خدمت پر کام کرنے والی نوکرانی اس کی باندی کی یہاں یہ قبر بنی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس واقعے کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں ایمان کا ایک بڑا جو ہے منظر نظر آتا ہے اور ایمان کی حرارت ہمیں اس سے ملتی ہے۔ فرمایا کہ اس باندی نے، اس خادمہ نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا، تو اس پر جو ہے خود فرعون نے اس کو طرح طرح کے ظلم سے جو ہے وہ آزمائش کی، امتحان کیا کہ کہیں کسی نہ طرح یہ جو ہے ہٹ جائے اس ایمان سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لائی ہے، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک پر اس کا یقین جم گیا ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا اس نے اپنا آخری جو امتحان لیا اس کے اندر وہ جاں بحق ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے وہ خود بھی تھی اور اس کی 2 بچیاں بھی تھی، تو اس نے ایک جلتے ہوئے کڑاہ کے اندر تیل کو جو ہے وہ کھولتے ہوئے تیل کو بھڑکایا، اور جب بہت زیادہ شدت کی جو ہے وہ حرارت بن گیا، گرمی بن گیا، تو اس نے پہلے اس کی ایک بچی کو جو ہے اس کڑاہ کے اندر ڈالا اور پکار کر اس سے کہا کہ اب بھی وقت ہے، مجھے خدا مان لے اور موسیٰ کے رب پر ایمان جو لائی ہے اس سے پھر جا۔ تو بچی جو ہے ماں کے سامنے جل کر جو ہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ تو پھر اس نے جو چھوٹی اس سے بچی تھی اس کو لیا جو ماں کے جو ہے وہ دل کے زیادہ قریب تھی۔ تو روایات میں آتا ہے جب وہ چھوٹی بچی ڈالی گئی تو اس کی کیفیت کے اندر تھوڑا فرق آیا، تو اس بچی کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ اس تالاب اس جو ہے اس کے اندر کڑاہ کے اندر اس کے اندر اللہ نے جو ہے روح ڈالی۔ اس نے پکار کر ماں سے کہا کہ ماں تو ڈٹ جا، میں سیدھی جنت میں جا رہی ہوں، مجھے جنت سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو اس پر جو ہے فرعون نے دوبارہ کہا کہ اب جو ہے تیری باری ہے، بتا۔ تو اس نے کہا یہ تو ایک جان ہے، کئی جانیں ہوتی تو میں اللہ کے لیے قربان کر دیتا۔ اس طرح اس ظالم نے ان تینوں جو ہے افراد کو، ماں اور دونوں بیٹیوں کو اس جلتے ہوئے کڑاہ کے اندر بھون دیا۔ تو مصر والوں نے ان کی ہڈیوں کو جو ہے یہاں دفن کیا ہے۔ اس ایمان پر استقامت کی وجہ سے اللہ تعالی شانہ کی ذات پر اس قدر بھروسے اور توکل کی وجہ سے اور جنت کی طلب کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے اللہ نے ان کی دنیا جنت بنا دی۔ اس کے اندر ایمان والے کو بڑا حوصلہ ملتا ہے، بڑی جو ہے تقویت ملتی ہے ایمان کی۔ تو اس پر جو ہے پہلا آسمان فرمایا شروع ہوا، دستک دی، فرشتوں نے کہا کون؟ جبرائیل نے کہا میں مقرب فرشتہ، ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پیغام بھیجا گیا ہے، تفسیر ابن کثیر والا لکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں پیغام بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے۔ تو فرمایا پہلے آسمان کا دروازہ کھلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان کا دروازہ کھلا اور اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور پہلے آسمان پر انبیاء، فرمایا ان سے میری ملاقاتیں ہوئی اور مجھے جو ہے پھر اسی طرح وہ حضرت جبرائیل اپنی جو ہے معیت کے ساتھ، اپنے ساتھ کے ساتھ دوسرے آسمان پر لے گئے۔ وہاں جو ہے میری پھر ان دوسرے آسمان والے فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ بعض روایات میں آتا ہے پہلے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر دوسرے آسمان پر جو ہے اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور ساتھ ملتے بھی گئے، اور انہی میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو فرمایا
ان دونوں میں سے کسی ایک پیغمبر حضرت ابراہیم یا حضرت آدم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہے اور یہ آپ کے آبا میں سے ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اے ہمارے بیٹے، آپ کی امت کا جو بھی فرد پیدا ہوتا ہے اور اسلام مذہب کے دائرے کے اندر دنیا میں آتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہاں جنت میں اللہ اس کے حصے کا پلاٹ اس کے نام الاٹ کر دیتے ہیں۔ جنت کا جو رقبہ ہے اس میں آپ کے ہر امتی کے لیے جو ہے نا وہ پلاٹ یہاں الاٹمنٹ ہو چکا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس نے اپنی جنت کو خود تیار کرنا ہے، اس نے اپنی جنت کو خود تیار کرنا ہے، اور وہ تیار کیسے ہوگی؟ وہ فرمایا مبارک اعمال سے ہوگی۔ اس لیے یہ ہمارا پیغام آپ اپنی امت کو دے دینا کہ وہ اس دھوکے میں نہ رہے کہ ہم بغیر کسی عمل کے بس مسلمان ہونے کے ساتھ اس اسلام کے لیبل کے ساتھ چلے جائیں گے اور آگے جو ہے ہمیں بنا بنایا سجا سجایا گھر مل جائے گا۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح دنیا میں وہ اپنا گھر بناتے ہیں اور وہ کتنی فکر سے بنتا ہے کہ ایک آدمی کی 40-50 سالہ زندگی کا حصہ اس پر لگتا ہے، تب جا کے وہ جو ہے مکمل ہوتا ہے، اور وہ بھی مکمل نہیں رہتا۔ تو فرمایا اتنی بڑی جو جنت ہے، اور جنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روایت میں ملتا ہے، حضرت جبرائیل کو اللہ جل شانہ نے جب پیدا فرمایا اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلایا تو 600 پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی، 600 پر، اور فرمایا ان کے 4 پروں کا یہ مقام ہے کہ اگر صرف وہ 4 پر کھولے تو ہماری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سارا ان میں چھپ جائے۔ اور فرمایا اتنی بڑی حیت ہے، آپ نے فرمایا میں نے معراج والی رات جبرائیل کو جو ہے اس کی اصل صورت کے اندر دیکھا کہ اس کا ایک کندھا شمال کی طرف جا رہا تھا اور دوسرا کندھا جنوب کی طرف جا رہا تھا، اور جو ہے سر بالکل جو ہے آسمانوں کی بلندیوں پر تھا اور پاؤں جو ہے بالکل تحت الثری کی طرف تھے، اس حال میں کھڑا تھا۔ اور فرمایا پھر میں نے جبرائیل کو ایک میدان کے اندر جو ہے اڑتے ہوئے دیکھا۔ جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ محبوب یہ میدان مزید ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اللہ نے مجھے بنایا ہے، تب سے لے کر میں اس میدان سے میں اڑ رہا ہوں، آج تک میں اس میدان کو پار نہیں کر پایا۔ فرشتہ کتنا بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات خود کتنی بڑی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ان مخلوقات پر قابض ہے، خود اس کی قدرت کتنی بڑی ہے کہ اتنا بڑا فرشتہ جو ہے فرما رہا ہے کہ جب سے اللہ نے مجھے بنایا ہے تب سے لے کر میں اس میدان کے اندر اڑ رہا ہوں، آج تک اس کو پار نہیں کر پایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے پر کھولے اور جب اپنی خوبصورتی کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ اس میں کئی ہزار سال گزار دیے، اور پھر جو ہے سر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے شکر ادا کیا اپنی جو ہے پیدائش پر، اپنی اس خوبصورتی پر، اس تخلیق پر، اور ساتھ ہی کہا کہ مولا میں تیرا مہمان خانہ یعنی تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر روایات کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرور دیکھو۔ تو وہ اس سجدہ کرنے کے بعد اٹھے اور 300 سال تک جو ہے وہ دوڑے جنت کے اندر، اور پھر 300 سال تک اس جنت میں اڑتے رہے، اور پھر 300 سال اترتے رہے، جیسے آج ہمارا پلین جو ہے وہ جاتا ہے لینڈ جب کرتا ہے یا اترتا ہے یا پہلے چلتا ہے تو یہ ایک ترتیب ہوتی ہے اس کی۔ تو فرمایا اس طرح جبرائیل جنت کے اندر 900 سال تک چلے، 300 سال تک دوڑے، 300 سال تک اڑے، اور پھر 300 سال تک اترتے رہے، اور 900 سال کے اس لمبے سفر کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے اترے اور وہاں انہوں نے سجدہ کیا، اور اس سجدے کے اندر پتہ ہے اللہ سے کیا کہا کہ مولا کیا میں نے تیری جنت کو دیکھ لیا، تیرے پورے مہمان خانے کو کیا میں نے دیکھ لیا؟ انہوں نے تو اپنی طرف پوری کوشش کی تھی، ظاہری بات ہے نا اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد تھک گئے ہوں گے 900 سال کی مسافت کے بعد۔ تو فرمایا اللہ جل شانہ نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا کہ جبرائیل ابھی تک تو نے جنت المأویٰ کو بھی مکمل نہیں دیکھا۔
जन्नत मावा, ये वो जन्नत है जिसके मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नतुल मावा अल्लाह जल्ल शानुहु मेरे अदना उम्मती को अता फरमाएंगे। जन्नतुल मावा मेरे अदना उम्मती को अता फरमाएंगे। और 900 साल की मुसाफत लगाकर जिब्राइल उड़कर उसको मुकम्मल नहीं देख पाया। तो इस पर मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, वो इतनी बड़ी जन्नत जो है हमें बगैर मेहनत और मुशक्कत के नहीं मिल सकती। तो इसके लिए जो है अंबिया अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों कि हमारा पैगाम आप अपनी उम्मत को दे देना कि उन्होंने अपनी जन्नत को खुद तैयार करना है। मशहूर रिवायत है ना, जैसे हम और आप बैठे हैं, हमारा अकीदा ईमान है, हमने यहाँ से कहा सुभान अल्लाह, अगरचे ये अंदर से यहाँ से निकला है। दरख्त कहाँ लगा है? फरमाया करोड़ों जो है अरबों खरबों मील की मुसाफत आसमान तक, फिर आसमानों से भी ऊपर अल्लाह की जन्नत जो हमारा प्लाट है उसमें दरख्त लगा है। और कितना बड़ा दरख्त लगा है? फरमाया अरबियों नस्ल का घोड़ा अगर 100 साल तक उसके साये में चले तो साया खत्म नहीं होगा। कितना बड़ा जो है अल्लाह ताला का एहसान है। और फिर इसके साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस है और उसके अंदर आता है, आपको जो है अंबिया ने ये भी फरमाया कि जो बंदा ये कलिमात पढ़ता रहता है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये अरबी के कलिमात जो पढ़ता रहता है, दर हकीकत ये 4 जुमले बनते हैं। और इनके मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह ताला ने मुझे अपने खजानों में से एक खजाना अता किया है। तो इन 4 जुमलों के जो है मकाम और मर्तबे को नहीं समझ सकते। इन जुमलों के पढ़ने वाले का शान ये है कि जो जमीन पर चलते फिरते पढ़ रहा है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, वो अपनी जन्नत को खुद तैयार कर रहा है। चलते फिरते इन कलिमात को कह रहा है, पढ़ रहा है, वो अपनी जन्नत को क्या कर रहा है? खुद तैयार कर रहा है। तो इसके लिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाया। दर हकीकत ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी जात के हवाले से तरबियत थी। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जो है 6ठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और 7वें आसमान पर मैंने अल्लाह के महबूब पैगंबर, अल्लाह के दोस्त सैयदना इब्राहीम जो है अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और उनको मैंने देखा कि वो जो फरिश्तों का काबा है, जिसे कुरान मुकद्दस के अंदर बैते मामूर कहा गया है, वो उस काबतुल्लाह के साथ, उस अल्लाह के घर बैते मामूर के साथ टेक लगा कर बैठे थे। और बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि उनके पास 9 उम्र, बड़ी उम्र, छोटी उम्र के लोग भी जमा थे। और आप ऐसी हैयत, ऐसी शक्ल में बैठे थे जैसे एक उस्ताद बैठा होता है, और वो ऐसे बैठे थे जैसे तालिब इल्म बैठे होते हैं। तो मुझे ये भी रिवायत के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताया गया कि जो इल्म हासिल करते हुए जाता है, इल्म हासिल करते हुए, खा कुरान पाक का इल्म हासिल कर रहा है, खा अहादीस का इल्म हासिल कर रहा है, तालिब इल्मी ज़माने में अगर वो फौत हो जाता है तो वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में जाकर बैठता है। यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शागिर्दी के अंदर वो अपना इल्म मुकम्मल करेगा। कितना बड़ा एजाज है इल्म हासिल करने वाले के लिए, तालिब इल्म के लिए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे कहाँ थे? बैते मामूर। वहाँ उस जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़मीनी सफ़र में जो है नवाफिल का एहतमाम किया, यानी निकलते हुए वादी सैना के अंदर पड़े, वादी तूर के अंदर पड़े, और शजरतुस सखरा के अंदर पड़े, और फिर जो है बैतुल लहम के अंदर पड़े, फिर बैतुल मुकद्दस के अंदर पड़े। फिर अल्लाह ने हुक्म किया कि 7वें आसमान पर जो बैते मामूर था, यानी फरिश्तों का काबा, और वो हमारे इस बैतुल्लाह के ऐन ऊपर है।
جس طرح نیچے بیت اللہ ہے، اوپر اس کے بالکل عین اوپر بیت معمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ محبوب اب آپ نے یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اور اس کا جو ہے آپ نے جو ہے اس کے اندر عبادت کرنی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بیت معمور اللہ کا وہ گھر ہے کہ جس کا روزانہ 70,000 ملائکہ طواف کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کا جنکشن ہے وہ، 70,000 ملائکہ وہاں طواف کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی عجیب بات لکھی تفسیر ابن کثیر والے نے کہ وہ ایک مرتبہ جو جماعت فرشتوں کی 70,000 ملائکہ کی طواف کر لیتی ہے، اس کے طواف کرنے کے بعد اللہ جل شانہ جبرائیل کو حکم دیتے ہیں، جنت وہاں جو ہے جنت کے اندر ایک نہر ہے جسے نہر حیوان کہا جاتا ہے، وہ اس میں جا کر غسل کرتے ہیں اور پھر باہر نکل کر اپنے پروں کو جھٹکتے ہیں، تو فرمایا ان سے جو قطرے نکلتے ہیں، ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں، ہر قطرے سے نہر حیوان یعنی زندگی کی نہر، وہ آب حیات سے جب غسل کر کر نکلتے ہیں اور ان کے پروں سے جو قطرات گرتے ہیں، ہر قطرے سے جو ہے فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اس طرح وہ فرشتے پیدا ہونے کے بعد بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، فرمایا قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ میرے صحابہ، میرے کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا اگر یہ ذہن ہو کہ ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا کر عبادت کریں گے اور اللہ کو کوئی فائدہ پہنچے گا، فرمایا ناممکنات میں سے ہے۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا روئے زمین پر سارے کے سارے انسان جو ہے وہ جمع ہو جائیں اور ایک میدان کے اندر اتنی عبادت کرے کہ یہ خلائے آسمانی جو ہے نیکیوں سے بھر جائے، فرمایا اللہ کی جو سلطنت ہے، اللہ کی جو حکومت ہے، اس میں مچھر کے پر جتنا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا جو شان ہے اس میں مچھر کے پر جتنا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح یہ خلائے آسمانی ساری کی ساری مخلوقات جمع ہو کر اللہ کی نافرمانی میں لگ جائیں اور اسے گناہوں سے پر کر دے، فرمایا کہ اللہ کی جو شان ہے اس کے اندر مچھر کے پر جتنی بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اب اس میں کیا ہے؟ ہمارا اپنی ذات کا فائدہ ہے۔ ہم اگر عبادت کریں گے تو اس میں ہمارے اپنے معاملات، ہمارے اپنے حالات درست ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا، مجھے اللہ جل شانہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی عزت کی اور اس کی ربوبیت کی قسم، آسمان پر ایک بالشت کے برابر بھی جگہ ایسی خالی نہیں ہے کہ جس میں کسی فرشتے نے اللہ کے لیے سر نہ جھکایا۔ ایک بالشت جگہ بھی ایسی خالی نہیں پڑی جس میں اللہ کی عبادت کے لیے کوئی فرشتہ نہ جھکا ہو۔ فرمایا فرشتوں کی تسبیحات سے، فرشتوں کی جو ہے عبادات سے، فرشتوں کی حمد و ثنا سے یہ آسمان چرچراتا ہے، آواز پیدا کرتا ہے، اور نیچے مخلوق جو روئے زمین پر چل رہی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسمان کی اس چرچراہٹ کا اس مخلوقات کو پتہ چل جائے اور جو کچھ اللہ نے مجھے بتایا ہے اور معراج والی رات اللہ نے جو مناظر مجھے دکھائے ہیں، فرمایا اگر میں تم پر بیان کر دوں تو تم راتوں کو سونا چھوڑ دو اور دنیا کی لذات اٹھانا چھوڑ دو، اور فرمایا کہ تم سروں میں خاک ڈالتے ہوئے جنگلوں میں نکل جاؤ۔ تو اس پر صحابی رسول سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ خوف خدا کا غلبہ ہوا، فرمایا کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، عرض کر رہا تھا وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی، پھر وہاں ایک مقام آیا جسے قرآن کہتا ہے عند سدرۃ المنتہا، عند سدرۃ المنتہا، جو انتہا کی بلندی ہے، اس انتہا کی بلندی پر پہنچ کر روایات میں آتا ہے حضرت جبرائیل نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا کہ اللہ کے رسول اب آگے آپ نے جو ہے اکیلے سفر کرنا ہے، میرا اور آپ کا ساتھ یہاں سدرۃ المنتہا تک تھا۔ اور تفسیر ابن کثیر والے نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا
عربی کے اندر سدرہ جو ہے وہ بیر کے درخت کو کہتے ہیں، اور وہ بیر کا درخت جو ہے اللہ کی تجلیات کا اتنا محور اور مرکز ہے، فرمایا اس کی عظمت اور اس کی بلندی اور عفت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے صحابہ کو کہ بھائی جب تمہارا آخری غسل ہو تو بیر کے پتوں کو اس کے اندر پانی کے اندر ڈال کر غسل دیا کرو۔ یہ اس بیر کے درخت کی عظمت اور مقام ہے، اور اس کی عظمت کیا تھی؟ فرمایا کہ وہ درخت جو ہے اتنا بلند تھا کہ اس کی شاخیں جو ہے تا حد نگاہ جا رہی تھی، اور اس کی جو جڑیں تھی وہ فرمایا کہ اس کی جڑیں جو ہے 7ویں آسمان تک پھیلی ہوئی تھی، اور وہ اس نے تمام ایریے کو اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جو کچھ وہاں تھا اس نے سارے کو گھیر رکھا تھا، اور اس پر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہو رہا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس درخت پر سرسبز جو ہے جگنوں کو جو ہے اڑتے ہوئے اور جو ہے ٹمٹماتے ہوئے دیکھا، اور وہ سارا نور ہی نور تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، یہ میں نے اپنے رب کی سب سے بڑی جو ہے نشانی کو دیکھا، اور وہ نور جو تھا فرمایا وہ اپنے اندر ایک عجب سی کشش رکھتا تھا، اپنے اندر ایک عجب کا سکون رکھتا تھا۔ اور اللہ کے نور کی میں آپ لوگوں کو مثال سناؤں، دنیا کے اندر اللہ کی تجلیات اگر ہم چیک کریں کہ وہ کیسی کیپیسٹی رکھتی ہے، کیسی طاقت رکھتی ہے، تو آج کل کا کیمیائی ہتھیار اس کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جس کو کفری طاقتیں اپنا بڑا ہتھیار کہتی ہیں، اس کیمیائی ہتھیار پر وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اللہ تعالیٰ کی طاقت تک کو للکار دیتی ہے کہ ہمارے اندر یہ جو ہے اختیار ہے، ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم لمحوں میں یہ سب کچھ ختم کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کی اس تجلی کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں اس کا اظہار نظر آتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ جل شانہ نے فرمایا اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو ضدی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے ان کا لقب تھا کلیم اللہ، اللہ سے بکثرت کلام کرنے والے تھے، بڑی باتیں کرنے والے تھے۔ تو اس پر اللہ جل شانہ نے فرمایا اچھا اگر ضد کرتا ہے تو ایسا کر جو ہے میں اپنی تجلی کا اظہار یہ جو آپ کے سامنے پہاڑ ہے اس پر ڈالتا ہوں۔ فلما تجلی ربہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا، اگر اپنے مکان پر کھڑا رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلیم کر لیا کہ مولا ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اللہ جل شانہ نے جب اس پہاڑ پر تجلی ڈالی، وہ پہاڑ ٹکڑے نہیں ہوا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ نہیں ہوا، روایات میں آتا ہے پہاڑ سرما بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا اثر کیا ہوا کہ وہ پہاڑ سرما بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گر گئے، بے ہوش ہو گئے، افاقہ ہوا اور کہا سبحانک اے رب تو پاک ہے، تیری بڑائی ہے، تیری بلندی ہے، تیرا شان ہے۔ تو سدرۃ المنتہا پر اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے بارش کی طرح برس رہا تھا۔ تو فرمایا وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 4 نہروں کو جو ہے آتے ہوئے دیکھا، اور جس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، فرمایا کہ یہ پانی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سمندر سے آ رہا ہے، اور یہ 2 نہریں جو ہے اس میں کوثر اور سلسبیل ہے، اور 2 ان میں نہر فرات اور ایک نہر اور کا ذکر آیا۔ فرمایا یہ 4 نہریں ہیں، اور کوثر اور سلسبیل کا پانی حوض کوثر میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو جو ہے وہ پیالہ بھر بھر کے پانی کا پلائیں گے۔ تو اس طرح سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو میں نے اللہ تعالیٰ کے نور کو کما حقہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے شان دیا تھا، یعنی اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، اور پھر اس پر جبرائیل امین کو اس کی اصل صورت کے اندر دیکھا۔ تو جو میں نے شکل بیان کی کہ اس قدر اتنی حیت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو عطا کی تھی۔ پھر سدرۃ المنتہا کے بعد عرش معلی کا سفر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا کیا، اکیلے فرمایا، اور فرمایا کتنے اونچے ہوئے، کتنے بلند ہوئے،
اور اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا کتنا قرب دیا. قرآن مقدس کے اندر فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. فرمایا یہ میں جانتا ہوں کہ میرا محبوب مجھ سے کتنا قریب ہے. اتنا قریب ہوا قربت کی یہ انتہا رہی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف میں جانتا ہوں میرا محبوب رہا ہے. اور یہ محبت کی دنیا کے انتہا کے بول ہوتے ہیں کہ میں جانتا ہوں یا میرا محبوب جانتا ہے. تو اس پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے روبرو پیش ہوئے تو پہلا سوال اللہ تعالیٰ نے حال احوال کے بعد نہ آسلم کے پہلے شان کو اللہ نے بیان کیا کہ آج مجھ اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم جس محبوب کا نام لیتے ہیں محمد الرسول اللہ اس کا شان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب میں نے جو کچھ بنایا ہے ساتوں آسمان اور پھر ساتوں آسمان کے نیچے میری تمام مخلوقات اور مخلوقات میں میرے عجائبات اور ان عجائبات میں سب سے بڑھ کر میرا اپنا مقدس گھر بیت اللہ جس کو فرشتوں نے تعمیر کیا جد الانبیاء نے بنایا فرمایا وہ بھی آپ کے پاؤں کے نیچے ہے. یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہے. یہ اس محبوب کا مقام ہے جو آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا, یتیمی کی حالت میں پیدا ہوا, بکریاں چراتا رہا اور غاروں اور مزاروں کے اندر روتا رہا اور مجھ اور آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے مانگتا رہا, اپنے جسم اطہر پر پتھر کھاتا رہا, چہرہ لہو لہان کرواتا رہا. اس دین کے لیے مجھ اور آپ کے لیے اپنے دندان مبارک شہید کروا دیے, اپنے بچوں کو قربان کر دیا, اپنی زندگی کو دکھوں کا محور بنا دیا, مشقتوں کی چکی میں پیس دیا. اور مقام دیکھو کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ کا شان یہ ہے کہ میرا سب کچھ آپ کے پاؤں کے نیچے, بلکہ میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں علماء نے لکھا ہے اللہ نے فرمایا جو آپ نے جوتیاں پہن رکھی ہے وہ ان کے بھی نیچے ہے, آپ کے نالان مبارک سے بھی نیچے ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے ساتھ جو مٹی کے ذرے لگے ہوئے تھے اللہ نے ان کو بھی مقام دے دیا. فرمایا وہ مٹی کے ذرے بھی ہر چیز سے اعلیٰ ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اللہ نے بیان کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے محبت کی بات کا آغاز کیا کہ اے میرے محبوب جب کوئی دوست کے پاس جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے, ہدیہ لے کر آتا ہے. آپ اتنی دور سے آئے ہیں میرے پاس, اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر شے قریب ہے لیکن ایک محبت کی فضا قائم کرنی تھی, محبت کا ایک جو ہے موڈ بنانا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ بڑی دور سے آئے ہیں, بتاؤ نا میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہیں. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی عجیب بات کی اور فرمایا عقل جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نور ہے. جس طرح اللہ کے نور کی انتہا نہیں اس طرح عقل کی انتہا نہیں. ایک چھوٹی سی گولی انسان کو موت کی نیند سلا دیتی ہے اور وہی انسان تن و من روحا فضا میں اڑا دیتا ہے. یہ عقل ہی ہے نا. ایک چھوٹا سا کارتوس ہوتا ہے کتنا تگڑا پہلوان کیوں نہ ہو فارغ, اور فرمایا وہی انسان تن و من وزنی یہ بڑے بڑے جو جہاز ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ لوہا ہے وہ ان کو جو ہے فضا میں ہوا میں اڑا دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس نورانی بصیرت کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ میں آپ کے پاس وہ لے کر آیا ہوں جو آپ کے خزانوں میں بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. محبت کی بات تھی نا تو دوست سے کہہ رہا ہے وہ لایا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے, اور کس کو کہہ رہا ہے کہ جس کا شان یہ ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ ولا یعودہ حفظہما, میں نے جو ہے میرا جو علم ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض, میری جو سلطنت ہے میری جو شان ہے اس نے ہر شے کو گھیر رکھا ہے, میرا علم ہر شے پر غالب ہے. لیکن محبت کی بات تھی نا, اللہ نے محبت میں کہا کہ کیا لایا ہے اور محبوب نے بھی محبت میں کہا کہ وہ لایا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات کی شکل میں بیٹھے جو نماز میں سب سے زیادہ محبوب حالت ہے اور جو فرض کا درجہ رکھتی ہے, اتحیات کی شکل کے اندر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ. تو اس پر فرمایا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حالت میں بیٹھ کر کہا کہ اللہ میں آپ کے پاس عاجزی لے کر آیا ہوں، انکساری لے کر آیا ہوں، جھکنا لے کر آیا ہوں، آپ کے سامنے کانپنا ڈرنا لے کر آیا ہوں، آپ کی خشیت لے کر آیا ہوں۔ تو بھائیوں اللہ نے فرمایا محبوب یہ واقعہ ہی میرے دربار میں نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الکبر ردائی، یہ جو تکبر ہے یہ میری چادر ہے، اور جو اس کو ہاتھ ڈالتا ہے میں اسے پاش پاش کر دیتا ہوں۔ جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ ہمیں نظر آئے ہیں ان کا انجام بد ہوا ہے، انہوں نے تکبر کیا ہے، تکبر کی وجہ سے مارے گئے ہیں، ورنہ بادشاہت اللہ کے قرب کا معنی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ تھے لیکن قرب کی انتہا رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ تھے، قرب کی انتہا رہی، وہ بادشاہ ہونے کے باوجود فقیر تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، اور فرمایا جو بادشاہ تکبر میں آیا اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشانی کو زمین پر رگڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ میں آپ کے پاس عاجزی لے کر آیا ہوں، انکساری لے کر آیا ہوں، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قولی عبادتیں جو میں منہ سے ادا کرتا ہوں، میری فعلی عبادتیں جو میں اپنے اعضاء سے پڑھتا ہوں، میری بدنی عبادتیں اور میرا جسم جو کرتا ہے، اور جو ہے میری نفلی عبادتیں، فرمایا میرے صدقے خیرات، میری نظر و نیاز، میری منت، میری منوتی، میرے سب کچھ فرمایا وہ تیرے لیے۔ اس لیے فرمایا محبوب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا جو ہے غاروں میں اکیلے تنے تنہا سر جھکا کر بیٹھنا تیرے لیے ہے، اور میرا بدر کے میدانوں میں تنے تنہا اور مٹھی پر لوگوں کو لے کر نکل جانا تیرے لیے ہے، اور راتوں کو جو ہے تیری یاد میں اس قدر کھڑے ہونا کہ پاؤں مبارک کا سوج جانا تیرے لیے ہے۔ فرمایا اپنی جوان بیٹیوں کی طلاق ناموں کو اپنے چہرے پر قبول کرنا تیرے لیے ہے، اور لہو لہان بدن کروانا تیرے لیے ہے، محبوب مکہ چھوڑنا تیرے لیے ہے، اور فرمایا اپنے بیٹیوں کو جو ہے بے یار و مددگار مکہ کے اندر چھوڑ کر تیری ذات کے لیے مدینہ آ جانا تیرے لیے ہے، اور اپنے دن رات قربان کر دینا تیرے لیے ہے۔ اس پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھی پھر انتہا کر دی، فرمایا محبوب السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب آپ پر بھی میری رحمتوں کا نزول ہو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور یہ سلسلہ جو ہے آپ کے صدقے جن لوگوں کے لیے آپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں، یہ سب کچھ برداشت کیا ہے، رہتی دنیا تک میری رحمتوں کا نزول ان پر بھی ہوتا رہے۔ وہ جب تک اس حالت میں بیٹھتے رہیں گے، اتحیات کو جو ہے قبول کرتے رہیں گے، تشہد کے اندر یہ کلمات پڑھتے رہیں گے، اتحیات میں بیٹھ کر میرے حضور جھکتے رہیں گے، عاجزی دکھاتے رہیں گے، فرمایا میں ان کی تمام ضروریات کو بھی پورا کروں گا، اور ان پر میری رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، وہاں بھی بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی دکھائی، اور یہ شان ملا کہ اتنا انتہا کا قرب اللہ نے دیا۔ اور یہاں ایک مفسر نے یہ بھی لکھا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان بیان کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو بھی بیان کیا۔ ہم اپنی تخلیق پر دیکھیں، ہمارے شان کو اللہ تعالیٰ نے 4 قسموں کے اندر بیان کیا، سورہ 3 کے اندر، کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ 4 قسمیں اٹھا کر اللہ نے ہمارے اور آپ کے جو ہے وہ شان کو بیان کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میرے اور آپ کے حسن کو بیان کیا۔ یہاں 4 قسمیں اٹھائی، وہاں کام کو بیان کیا سورہ شمس کے اندر، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ وہاں اللہ نے کام کو بیان کیا، یہاں 4 قسمیں اٹھائی، وہاں 8 قسموں کو اٹھایا۔ یہ واو جو ہے یہ قسمیہ ہے، والشمس کے ساتھ جو واو آ رہی ہے یہ واو قسمیہ ہے۔ 8 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میرے بندے میں نے تیرے دل کے اندر برائی کو بھی رکھا، اچھائی کو بھی رکھا، اب تیرے اوپر ہے قد خواب من دساها، اگر جو ہے تو اپنے آپ قد افلح من زکاها، اگر تو اپنے آپ کو پاک کر گیا، اگر تو اپنا تزکیہ کر گیا تو تو کامیاب ہے، کامیابی پا گیا۔ وقد خواب من دساها،
اگر تو بھول گیا، اگر تو بھلا گیا تو فرمایا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی پا گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کے پہلے شان کو بیان کیا کہ سب کچھ آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، پھر آپ کے کام کو بیان کیا کہ محبوب آپ کا کام وہی ہے، آپ جب معراج سے نیچے جائیں گے، واپس اپنے جہان میں جائیں گے تو آپ نے کام وہی کرنا ہے، ایک ایک کے پاس جا کر منت کرنی ہے، گلی کوچوں میں جانا ہے، چوکوں چوراہوں پر جانا ہے، بازاروں میں جانا ہے، گھروں میں جانا ہے، میلوں پر جانا ہے، ایک ایک جگہ پر جا کر آپ نے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر میرا تعارف کروانا، ایک ایک سے کہنا ہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ لا الہ الا اللہ وہ مبارک مقدس کلمہ ہے۔ فرمایا روئے زمین پر بیٹھ کر جب کوئی اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ کے عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ اللہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ تو کیوں حرکت میں آیا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا روئے زمین پر بیٹھ کر فلاں بندہ تیری کبریائی بیان کر رہا ہے، تیرا مقام بیان کر رہا ہے، ابھی تک اس کا کام نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھہر جا، میں نے اس کا کام کر دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو کال ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ کبھی چوکتے بھی نہیں ہیں۔ ہم اور آپ سے تو کال مس ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی چوکتے نہیں ہے، کیونکہ اس کا شان یہ ہے سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ وہ نیند تو کیا اونگ سے بھی پاک ہے، وہ تو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے کہ کب کوئی جو ہے میرا بندہ آ کر میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھے اور میں اس کو کھینچ لوں۔ فرمایا پچھلی رات کے وقت تہجد کے وقت ہمارا رب ہمارے آنگن میں ہمارے گھر کے صحن میں آ کر کہتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خود خدا آسمان دنیا پر آ کر ایک ایک سے کہہ رہا ہوتا ہے هل من مستغفر، ہے کوئی جو مجھ سے اپنی مغفرت کا سوال کرے؟ هل من مسترزق، ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے؟ یعنی بادشاہ فقیر کے دروازے پر آ کر کہتا ہے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تو ہمارے انتظار میں ہے، بس کمی ہے، کمزوری ہے ہماری اپنی ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم کمزور رہ گئے، کسی کمی میں مر گئے، فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے حسن کو بیان کرنے کے لیے میں نے قسمیں اٹھا دی، اگر وہ ذلت کی موت مر گیا، اپنے آپ کو پاک نہ کر سکا، ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم اس کو مزید جو ہے ذلیل کر کے جہنم کے نچلے طبقوں میں پھینک دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین نماز جو پڑھی گئی قبول فرما، ہماری تعالیٰ نماز کے اندر کمی کوتاہی معاف فرما، میرے مولا ہماری نمازوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جتنے مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، میرے مولا جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں ہمارے درمیان سب کو صحت والی زندگی نصیب فرما، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں تو بہتر جانتا ہے میرے مولا ان کی حال پہ رحم فرما، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ بے سہارا مسلمانوں کو آسرا عطا فرما، بے گھر مسلمانوں کو گھر عطا فرما، بے روزگار مسلمانوں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، اے اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کی والدین کا فرما بردار بنا، اے اللہ جو بچے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے آسانی پیدا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کی گھر والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ فتنے فساد سے حاسدین کی حشر سے دشمن کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین روضہ رسول بیت المقدس صفا کی حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنے شیان شان عطا فرما، اے اللہ جتنے مسلمان بے گناہ قید ہیں ملک کے اندر باہر، اے اللہ ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما، اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنے شیان شان عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا عزیز یا غفار انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آمین آمین یا رب